بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، ہماری تربیت اولاد کے حوالے سے بحث جاری تھی۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اچھا نام رکھنا چاہیے اور کن سے رکھوانا چاہیے۔ اب اس میں ہم عرض کریں گے اس درس میں، بحث میں، کہ اچھے نام کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کے اچھے یا برے اثرات کے بارے میں بحث کی جائے۔ اچھا نام چند جہت سے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسروں کی رفتار، رویوں پر تاثیر۔ ہر انسان کا نام دوسروں کے لیے اس کی شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ اگر ایک پاکستانی کسی اور ملک کے باشندے سے ملے جو نہیں پاکستانیوں سے اپنا نام بتائے گا تو اس کی قوم و ملت اس باشندے کے لیے واضح و روشن ہو جائے گی، اور پاکستانیوں کے بارے میں جو اس کے تصورات اس کے مطابق پاکستانی سے رویہ اپنائے گا۔ ایک ملت میں نام اپنے خاص معنی و مفہوم کے ہمراہ ہوتے ہیں اور انہیں مخاطب کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں۔ مخاطب کسی بھی شخص کی شخصیت کو اس کے نام اور مفہوم سے سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی بنا پر اچھے نام انسانی شخصیت کے احترام کے علاوہ دوسروں کو بھی احترام کرنے پر ابھارتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ تھا۔ دوسرا وضعی اثر ہے۔ ایسا عنوان ہوتا ہے جو ولادت سے موت تک بلکہ قیامت کے دن بھی انسان کے ہمراہ ہے۔ نام کا انسان پر اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ سب افراد اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اگر انسان کا نام فضل، ابو الفضل اور عبد الرحمن وغیرہ تو ہو تو اس طرح کے نام انسان کو فضیلت والی صفات اور خدا کی بندگی کی طرف میل کرتے ہیں، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پروان چڑھائے۔ جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے وہ بھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نام کے مطابق عمل کرے گا۔ اسی جہت سے ایک روایات میں بیان ہوا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ وارد ہوں گے کہ جن کا نام محمد ہوگا۔ خداوند متعال فرمائے گا، تم نے حیا نہیں کیا اور میری نافرمانی کی جبکہ تمہارا نام میرے حبیب کے نام پر تھا، اس لیے کہ تم نے اپنا نام میرے حبیب کے نام پر رکھا ہوا تھا، مجھے تمہیں عذاب دینے سے حیا آتی ہے۔ تیسری چیز رغبت دلانا۔ انسان لاشعوری طور پر چاہتا ہے کہ جن بزرگوں کے نام پر اس کا نام ہے انہی کی طرح بن جائے اور انہی کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے۔ اسی بنا پر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنا چال چلن اور رفتار و کردار انہی کے مطابق ڈھال دے۔ چوتھی چیز برے ناموں کے تخریبی اثرات سے روک تھام۔ برے اور نامناسب نام انسان پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ برے اور غیر مناسب نام دوسروں کے پاس مذاق اڑانے اور انسانی شخصیت کو نابود کرنے کا وسیلہ ہے۔ خاص طور پر بچپن اور نوجوانی کے مرحلے میں اپنی محفلوں اور کھیل کے میدانوں کو پر رونق بنانے کے لیے ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو کھیل تماشا بنانے کے لیے ان پر مسخروں جیسے نام رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام محمد باقر معمر بن قاسم سے گفتگو کے درمیان اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ اپنے فرزندان کے لیے بچپن میں ہی کنیت کا انتخاب کیا جائے۔ معمر بن قاسم کہتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی کنیت کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے ابھی تک اپنے لیے کنیت کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ میرے بیوی بچے اور کنیز نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا، اپنے بچوں کے لیے بچپن میں کنیت کا انتخاب کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے انہیں برے اور غیر مناسب القاب دیں۔ لہذا اچھا نام بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے جشن پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اچھے نام کے اثرات کم بھی ہوں تو پھر بھی اچھا نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ تربیت چھوٹے چھوٹے نکات پر متوجہ رہنے سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ایک اور نقطہ جو ائمہ کی سیرت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ ہمیشہ بزرگان دین کے نام کو اپنے بچوں کے لیے انتخاب کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ کام بزرگان کا احترام اور ان کے کارنامے یاد دلانے کے علاوہ کم از کم 3 تربیتی اثرات کا حامل ہے۔ 1، بچوں کو انہی بزرگان جیسا بنانا۔ 2، اپنے بچوں کے لیے بزرگان دین کا نام انتخاب کر کے معنوی اثرات کا حصول۔
یہ اثرات ہمارے لیے زیادہ محسوس اور ملموس نہیں ہوتے۔ اس بارے میں جابر ایک واقعہ نقل کرتا ہے کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ سے ملاقات کا ارادہ کیا اور مجھ سے فرمایا جابر میرے ساتھ آؤ۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو گھر والوں میں سے ایک چھوٹے بچے نے دروازہ کھولا۔ امام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی محمد۔ امام نے پھر پوچھا آپ کی کنیت کیا ہے؟ اس نے عرض کی علی۔ یہ سن کر امام نے فرمایا واقعاً تم نے خود کو ایک مضبوط اور محکم حصار میں قرار دیا ہے جو شیطان سے مخفی اور پوشیدہ ہے۔ شیطان جب بھی یہ سنے کہ کسی کو آئے محمد اور آئے علی کہہ کر پکارا جا رہا ہے تو وہ پگھلنے لگ کر جاتا ہے جیسے برف پگھلتی ہے، اور جب ہمارے دشمن میں سے کسی ایک کا نام سنے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ 3 بزرگان دین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ گھر اور معاشرے کی ثقافت میں بھی دینی روح آ جاتے ہیں اور یہ ثقافت اولاد کی تربیت اور ہدایت میں مؤثر ہے۔ اس بنا پر عمرانیت کی روح سے اس طرح کے نام معاشرے کی ثقافت پہ اثر ہے، جیسے کہ معاشرے کی ثقافت بچوں کی ہدایت اور تربیت میں مؤثر ہے۔ اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو تحت تاثیر قرار دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ماڈرنزم کے نام پر عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں جن کا نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اور نہ ہی مفہوم۔ بس ایسے نام معصومین کی سیرت سے مطابقت نہیں رکھتے اور بچے کی تربیت اور شخصیت کو متاثر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس کہ اچھا نام بچے پر کیا اثر رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔